السلام علیکم۔ کل جو کہنا میں ثانیہ ہوا ہے اس کی جتنی بھی بھرپور مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے، اور اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے، خون کے آنسو بہائے جائیں، لیکن ان شہید بچوں کی زندگیاں واپس نہیں آ سکتی۔ والدین کو ہم کسی بھی حوالے سے تسلیاں نہیں دے سکتے، کیونکہ جس کا دکھ ہوتا ہے اسی کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سوالات جو ہمیں سسٹم سے پوچھنے چاہیے، جو ہمیں حکومت سے وقت سے پوچھنے چاہیے، جو ہمیں قومی مجرموں سے پوچھنے چاہیے، ہمارے صحافی دوست بھی بھول جاتے ہیں کہ جب وہ کسی سے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، تو انہیں سب سے پہلے وہ چیزیں پڑھ لینی چاہیے کہ تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہے، صحت کی سہولتیں دینا کس کی ذمہ داری ہے، عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا کس کی ذمہ داری ہے، عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا کس کی ذمہ داری ہے، عوام کے روزگار کا تحفظ کرنا کس کی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں آرٹیکل بڑے کلیئر ہیں۔ آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف ہے، آرٹیکل 24 رائٹ ٹو پراپرٹی ہے، آرٹیکل 38 پرووائڈ کرتا ہے کہ جو حکومت وقت ہوگی وہ لوگوں کی زندگیاں ویل بینگ، ان کو ایسے مواقع مہیا کرے گی کہ وہ اپنی زندگیاں اپلفٹ کر سکے، ان کے آسائش کا خیال رکھے گی، فوڈ فیڈ کپڑا روزگار۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آرٹیکل 25 آ جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، دی حکومت شیل پرووائڈ، ضروری ہے کہ حکومت مہیا کرے تعلیم کن کو، 5 سال سے لے کے 16 سال کے بچوں کو کیا کرے، مفت اور ضروری، دو لازمی اور ضروری۔ کیا حکومت وقت آج یہ تعلیم بچوں کو دے رہی ہے؟ کیا آج سکول بیچے نہیں جا رہے؟ کیا حکومت کے وقت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو آئینی جو ایک ہمارا بنیادی حق ہے اس کو دیا جائے؟ سب پوچھ رہے تھے کہ کون ذمہ دار ہے۔ بھائی اگر وہ بچی وہاں پڑھا رہی تھی اور بدقسمتی سے چھت گر گئی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں، اگانی آفت ہے، اس پہ کسی کی رسپانسبلٹی آپ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہ جو بچی پڑھا رہی تھی وہ بچوں کا فیوچر بنا رہی تھی۔ وہ 35 بچے جو وہاں پڑھنے آ رہے تھے وہ اس لیے آ رہے تھے کہ ریاست انہیں تعلیم نہیں دے رہی، ان کی تعلیم کا بندوبست نہیں ہے، لہذا وہ ٹیوشن پہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان 5 سال کے بچوں کا، 4 سال کے بچوں کا، 6 سال کے بچوں کا، 7 سال کے بچوں کا، 9 سال کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکتے بیٹے بیٹیوں کا۔ لیکن بدقسمتی سے چھت گر گئی اور ہم مجرموں کو پوچھنے کی بجائے ہم ان کو پوچھ رہے ہیں جو سہولت دے رہے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ چھت کمزور تھی، مضبوط ہونا چاہیے تھا، اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن کیا ہمارے جو ادارے ہیں یہ گاہے بگاہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں؟ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھر بوسیدہ ہیں، ان کی چھتیں کمزور ہیں، ان کو گرا دینا چاہیے، ان پہ جا کے کراس لگا دینا چاہیے، لیکن کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی نہیں پوچھ رہا ذمہ داروں سے، کوئی نہیں پوچھ رہا حکومت وقت سے۔ ماں بھی ہماری تشریف لے گئی، مریم بی بی، ہمارے وزیر تعلیم بھی، وزیر صحت بھی گئے ہوں گے، انہیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ 1 کروڑ بچہ پنجاب کا سکولوں سے باہر ہے اور سکول ہیں نہیں، تعلیم جو سرکاری ادارے ہیں ان کی تعلیم کا معیار ہی اتنا نہیں ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں۔ تو یہ غور طلب بات ہے کہ مجرم وہ نہیں ہیں جن کے گھر میں بچے پڑھ رہے تھے، مجرم وہ ہیں جو اپنے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کر رہے، مجرم وہ ہیں جو آئین پاکستان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ادا نہیں کر رہے، مجرم وہ ہیں جنہوں نے آئین کا حلف اٹھایا ہے لیکن اس آئین کا عمل درآمد نہیں کر رہے۔ تو میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، سوچئے، ہمیں بہت رنجیدہ ہیں کہ معصوم بچوں کی جانیں چلی گئی، لیکن ان معصوم بچوں کے دشمن وہ نہیں ہیں جہاں وہ پڑھ رہی تھی، یا وہ نہیں ہیں جو چھت ریپیئر کر رہے تھے، وہ ہیں جنہوں نے اس نظام کا بیڑا غرق کیا ہے، جنہوں نے 5 سے 16 سال کے بچوں کو لازمی اور فری تعلیم نہیں دی۔ پھر آئین سے یہ چیزیں نکال دو نا یار، پھر جا کے لوگوں کے گھر میں مگر مچھ کے آنسو کیوں بہاتے ہو؟ تو لہٰذا ہم گزارش کرتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جسٹس ہیں کہ وہ اس بات کا سخت نوٹس لیں اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مجرمانہ غفلت کی ہے، جنہوں نے ایسے قوانین نہیں بنائے، ایسے پالیسیاں نہیں بنائیں کہ 5 سال کے 16 سال کے بچے لازمی اور مفت تعلیم گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھ سکیں۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارے صحافی دوستوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سوال پوچھا کریں کہ ان بچوں کو حکومتی تعلیمی اداروں میں کیوں تعلیم نہیں مل رہی تھی، ان کو کیوں ٹیوشن پڑھنی پڑی؟ کیا ٹیوشن پڑھانا کیا جائز ہے؟ جب کچھ ہو جاتا ہے تو سب کو یاد آ جاتا ہے،
اور جب امن کے دن ہوتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا تعلیمی ادارے کہاں ہیں. اور IMF کہہ رہا ہے کہ آپ کو 2030-40 تک 19,000 اور سکول بنانے ہیں کہ وہ جو 2.5 کروڑ بچہ ہے وہ سکولوں میں واپس آئے. آپ تو سکولوں سے بچوں کو نکال رہے ہیں, اب تو آپ موت بانٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے. لیکن جن کے بچے چلے گئے ہیں ہم ان کے سارے گزارش یکجہتی کرتے ہیں, ان کی دعائیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, ان کے لیے صبر جلیل کی دعا کرتے ہیں, لیکن ہم غاصب حکمرانوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.